السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں جو ایک چھوٹے بچے پر کیا گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ کا نام تھا لٹل البرٹ ایکسپیریمنٹ۔ لٹل البرٹ تجربہ یا ایکسپیریمنٹ نفسیات کا وہ تجربہ تھا جو جان بی واٹسن اور گریجویٹ طالب علم روزالی رائنر نے کیا تھا۔ اس سے قبل روسی فزیولوجسٹ ایوان پاولوف نے کتوں میں کنڈیشننگ کے عمل کا مظاہرہ کرنے والے تجربات کیے تھے۔ جان بی واٹسن پاولوف کے تحقیق کو مزید واضح کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ لوگوں میں جذباتی ردی عمل کلاسیکل کنڈیشننگ کے طور پر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس تجربے میں شریک ایک بچہ تھا جسے واٹسن اور رینر نے البرٹ بی کہا تھا، لیکن آج وہ چھوٹے البرٹ یا لٹل البرٹ کے نام سے مشہور ہے۔ واٹسن اور رینر نے اس 9 ماہ کی عمر کے بچے کو کئی قسم کے محرکات، سٹیمولیشن یا چیزوں سے سامنا کرایا، جس میں ایک سفید چوہا، ایک خرگوش، ایک بندر، ایک ماسک اور جلتے ہوئے اخبارات تھے، اور لڑکے کے ردی عمل یعنی ریئیکشن کا مشاہدہ کیا۔ لڑکے نے شروع میں ان میں سے کسی بھی چیز کا خوف یا ڈر ظاہر نہیں کیا، لیکن اگلی بار جب البرٹ چوہے کے سامنے لایا گیا تو اس وقت واٹسن نے ہتھوڑے سے دانت کے پائپ کو مارا، جس نے زوردار آواز کی یعنی شور پیدا ہوا۔ قدرتی طور پر تیز شور سن کر بچہ رونے لگا۔ اسی طرح اونچی آواز یعنی پائپ اور ہتھوڑے کی آواز اور سفید چوہے کو بار بار اکٹھے اس کے سامنے لایا گیا یعنی پریزنٹ کیا گیا، تو اس کے بعد البرٹ صرف چوہے کو دیکھ کر ہی رونے لگا۔ یعنی پہلے وہ چوہے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن بار بار چوہے اور زوردار آواز اکٹھے پریزنٹ کیے گئے تو وہ اب صرف چوہے سے بھی ڈرنے لگا۔ واٹسن اور رینر نے لکھا کہ جب اسے چوہا دکھایا گیا، بچہ رونے لگا۔ تقریباً فوری طور پر وہ بائیں طرف تیزی سے مڑ گیا اور اتنی تیزی سے رینگنے لگا کہ میز کے کنارے تک پہنچنے سے پہلے اسے مشکل سے پکڑا گیا۔ چھوٹے البرٹ تجربہ میں جو ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے اسے کلاسیکل کنڈیشننگ کہا جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے چوہے اور زوردار آواز کو بار بار اکٹھے پیش کرنے کی وجہ سے چھوٹے البرٹ کے ذہن میں چوہے کا جو ڈر بٹھایا گیا، اس طریقے کو نفسیات میں کلاسیکل کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ لٹل البرٹ ایکسپیریمنٹ سے پتہ چلا کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کا استعمال جذباتی ردی عمل میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ کنڈیشننگ کے بعد البرٹ کو نہ صرف سفید چوہا بلکہ اسی طرح کی سفید فام اشیاء کی ایک وسیع قسم کا ڈر تھا۔ اگرچہ یہ نفسیات کے مشہور تجربوں میں سے ایک ہے، لیکن اسے بہت سے وجوہات کی بنا پر بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، خاص کر اس بات پہ کہ اس تجربے کا پروسیجر یا طریقہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی تھا۔ یہ تجربہ آج کل کے نفسیات کے اخلاقیات یا ایتھکس کے خلاف تھا۔ سوال یہ ہے کہ لٹل البرٹ کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ واٹسن اور رینر لڑکے کے کنڈیشنڈ خوف کو ختم کرنے کی کوشش کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ وہ تجربہ ختم ہونے کے فوراً بعد ہی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا تھا۔ حالانکہ نفسیات کے ایتھکس کے مطابق اس کا خوف ختم کرنا ضروری تھا۔ تاہم حال ہی میں لٹل البرٹ کے نام سے مشہور لڑکے کی اصل شناخت اور قسمت کا پتہ چلا۔ ماہر نفسیات ہال پی بیگ کی سربراہی میں 7 سالہ تلاش اس دریافت کا باعث بنا۔ لٹل البرٹ کا اصل نام ڈگلس میرٹ تھا، لیکن کہانی کا اختتام خوشگوار نہیں۔ ڈگلس یعنی البرٹ کا 10 مئی 1925 کو 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اس کی دریافت کے بارے میں بیک نے لکھا، 7 سالوں کی ہماری تلاش اس لڑکے کی زندگی سے زیادہ لمبی تھی۔ اگرچہ ماہرین واٹسن کے تجربے اور اس لڑکے کی اصل شناخت پر بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بہت کم شک ہے کہ لٹل البرٹ نے نفسیات کے میدان میں دیر پا تاثر چھوڑا ہے۔ تو ہمیں بتائیے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ تجربہ اور یہ ویڈیو کیسے لگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔